کر، بالکل دعا، لیکن اللہ کے بندے ایمان پر خاتمے کی بھی تو دعا کر، ایمان پر ثابت قدمی کی بھی تو دعا کر۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، اس لیے کہ وقت زیادہ ہوا ہے، مجھے بھی جانا ہے، اللہ اکبر، توجہ کریں۔ کعب احبار یہ تابعی ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں، وہ توریت انجیل کے عالم تھے۔ ان سے فاروق اعظم نے کہا کعب ذرا ایسی بات مجھے بتا کہ جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہو، مزید ہو۔ کعب احبار نے کہا امیر المومنین سن لے، شاید اسی پہ بات پوری ہو جائے، غور سے سن لے، توجہ کے ساتھ، آپ بہت اچھے سے سن لیں، اللہ آپ سب کو جزا دے، لیکن مزید غور کرنا۔ فاروق اعظم کو کعب نے کہا امیر المومنین جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، قیامت کے دن میدان محشر میں، تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈالی جائے گی اور 70,000 لگامیں ڈال کر کے اس کو کھینچ کے لایا جائے گا۔ غور کیجئے، پھر کہتے ہیں جب جہنم پہلی سانس لے گا، غور کیجئے، یہ کعب احبار کے روایت، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ روایت ہے۔ فاروق اعظم کے سامنے کعب احبار بیان کر رہے ہیں ان کی فرمائش پر، فرماتے ہیں جہنم جب پہلا سانس لے گا تو لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے۔ جب دوسرا سانس لے گا جہنم تو لوگوں کے سینے سے دل نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائے گا۔ ابھی نمازی، بے نمازی، عالم، غیر عالم، نیک بد، ابھی کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ پورا محشر ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے۔ رات رات پر عبادت کرنے والے اس محشر کو یاد کر کے لرزہ برندام ہے۔ ارے کمال تو یہ ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا وہ ام المومنین طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق جب آخرت کو یاد کرتی ہے تو اتنا روتی ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ جب دوپٹہ نچوڑا جاتا ہے تو آنسو ایسے ٹپکتے تھے جیسے دوپٹہ نچوڑنے میں جب دھو کے نچوڑا جاتا ہے کیسے پانی کیسے ٹپکتا ہے، ام المومنین کے آنسو ایسے ٹپکتے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں جس کے بستر پہ پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کے آج تک کوئی ایسی عورت نہیں ہوئی جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا، وہ صرف ایک ہی خاتون ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صدیق اکبر کی شہزادی بنت صدیق صدیقہ اما عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، جس کے بارے میں اگر ہم محبت میں ڈوب کے کہیں تو یوں کہ بستر عائشہ رشک طور ہے، رشک طور، کیونکہ طور پر موسیٰ آتے ہیں اور بستر عائشہ پر جان موسیٰ محمد الرسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور طور پر توریت آتی ہے اور بستر عائشہ پہ اللہ کا قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سیریل دیکھ کر جنت کا خواب دیکھنے والی میری بہن، بیوٹی پارلروں میں جا کر نامحرم کافروں سے چہرہ بنوانے والی میری بہن، تجھے حیا نہ آتی؟ تجھے حیا نہ؟ جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جا کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی وہ مذہب بیوٹی پارلر تک جانے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ بیوٹی پارلروں میں جا کر تم جنت کا خیال کر رہی ہو، کافروں سے ان کے زانووں پر ہاتھ رکھ کر کے شادی کے موسم میں مہندیاں لگوا رہی ہو، ذرا غور تو کرو، بے پردہ گھوم رہی ہو، اجنبی مردوں سے گفتگو کر رہی ہو، اجنبی مردوں سے بات چیت کر رہی ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی رنگریلیاں سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، موت کی تلوار ہم سب کے سروں پر لٹک رہی ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں، موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ،
अगर तुम मजबूत किलों में जाकर छुप जाओगे तो भी तुम्हें वहां मौत आकर के रहेगी। मौत से कोई नहीं बच सकता। तुम किसी की भी बीवी हो, तुम किसी की भी बेटी हो, तुम किसी की भी बहन हो, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अल्लाह के अजाब को हम में से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा के अजाब को बर्दाश्त करने की हम में ताकत नहीं है। अगर मेरा अल्लाह पहाड़ों पर अपना अजाब नाजिल कर दे, पहाड़ पिघल पिघल जाएंगे। ये नाजुक सा जिस्म, ये छोटा सा जिस्म, ये कमजोर सा जिस्म, मैं अपने जवानों को दावत फिक्र देता हूँ, खुदा के लिए जरा तवज्जो तो करें। जो जिस्म मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं करता, जो जिस्म मक्खी का चलना बर्दाश्त नहीं करता, जो जिस्म अल्लाह अकबर तेज आवाज बर्दाश्त नहीं करता, अचानक तेज आवाज आए हमारा कलेजा दहल जाता है। मेरे भाइयों, जब आवाज तेज आती है, पटाखे की आवाज आती है, कलेजा दहल जाता है, हम बिचक जाते हैं। जरा सोचो तो सही, वो जहन्नम की आग की चिंगारे, वो जहन्नम के दहकते हुए अंगारे, हम उससे कैसे मुकाबला कर सकेंगे, उसको कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। खुदा के लिए रातों को अय्याशियों में गुजारने वालों, रातों को गुनाहों में गुजारने वालों, गाने सुनकर, फिल्में देखकर, हराम लुक़्मे खाकर, औरतों पर पाप की नजरें डालकर, अल्लाह अकबर, जराइम करके, ज़िना के अड्डों को आबाद करके, खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वालों, मेरा अल्लाह फरमा रहा है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। दूसरे मकाम पर फरमाया, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, तेरे रब का अज़ाब वाक़े होने वाला है। मालहू मिन दाफ़े, और जब वो अज़ाब देने का फैसला करेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकेगी। जरा गौर करो, सुन लो, बस दिल के कानों से ये काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जब जहन्नम को लाया जाएगा क़यामत के दिन 70,000 लगामें उसके मुंह में डाली जाएगी। जहन्नम जब दूसरा सांस लेगा तो लोगों के हलक के अंदर उनके दिल अटक जाएंगे। जरा गौर तो करो, कभी सोचा, कभी गौर किया, अगर रोटी का टुकड़ा हलक में अटक जाता है, हमारी सांस नहीं निकलती, कितनी बेचैनी होती है, कितनी बेकरारी होती है। मेरे भाइयों, उसे महशर कहते हैं, उसे क़यामत कहते हैं, जिसकी तैयारी करने का मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह कहता है तैयारी कर लो क़यामत की, क़यामत की तैयारी कर लो। वहां किसी का कोई खानदान, कोई कबीला, किसी की दादागिरी, बाबागिरी कुछ काम नहीं आएगा, किसी की कोई डिग्री काम नहीं आएगा। वहां सिर्फ अमल अमल, ईमान ईमान अमल, ईमान अमल, ईमान अमल। कहा जाएगा अल्लाह क्या लाया, बता क्या लाया, अल्लाह के लिए क्या किया, क्या किया हमने, क्या किया बताओ। मोबाइल पर गेम खेलने वालों क्या तैयारी की, औरतों पे पाप की नजर डालने वालों क्या तैयारी, दौलत के नशे और घमंड में और गुरूर में डूबकर नमाजों को तर्क करने वालों क्या तैयारी की, मुझे बताओ क्या तैयारी की। काबे अहबार कहते सुन लो, कहते हलक में दिल अटकेंगे, क्या कैफियत होगी, क्या कैफियत। ये कोई कहानी तो नहीं, किसी मौलवी साहब की बात तो नहीं, किसी आम पीर साहब की बात तो नहीं, काबे अहबार आसमानी किताबों का खुलासा पेश कर रहे हैं। और अब उससे बड़ी बात, जब ये बात सुनी फारूक आजम ने, जिनको आका ने जन्नत की बशारत दी, वो उमर इब्ने खत्ताब, जिसका जिक्र तौरात में, इंजील में, कुरान में, जिसकी शान हुजूर बयान करें, जिसकी शान जिब्रील अलैहिस्सलाम बयान करें, यहाँ तक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने शान बयान की कि अगर मैं नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर उम्र लेकर के आऊं, यानी 1000 साल की उम्र, और फारूक आजम की फजीलत बयान करूं, 1000 साल खत्म हो जाएंगे, उमर इब्ने खत्ताब की मनकबत और फजीलत खत्म नहीं हो सकती। जरा गौर तो फरमाए, वो फारूक आजम रोने लगे। हम तो अपनी कौम को अजाब की बात बताते, मेरी कौम के लड़के हंसते, जवान हंसते, मौलाना साहब लोग का काम ये नहीं भाई मरना है। जवान जवान चले गए, पहले दुनिया में दादा आए, फिर अब्बा आए, फिर पोता आया, फिर परपोता आया। आने में तरतीब है, बोलो जाने में भी तरतीब है। पहले दादा आए तो पहले दादा ही जाएंगे, नहीं नहीं, पहले दादा आए तरतीब आने में, जाने में तरतीब नहीं है। पहले पोता भी जा सकता है, पहले अब्बा भी जा सकते हैं। क्या तैयारी की है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फारूक आजम रो पड़े ये सुनकर कि हलक में दिल अटक जाएंगे। फिर काबे अहबार ने कहा अमीरुल मोमिनीन, इसी पर बस नहीं होगा, बल्कि अमीरुल मोमिनीन जहन्नम तीसरी मर्तबा सांस लेगा। जब जहन्नम तीसरी मर्तबा सांस लेगा
گا. اب کعبے حبار کے جملے سنو. لرز جاؤ عرس میں آنے والوں, لرز جاؤ خدا کے لیے کچھ کر لو. کعبے حبار کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم تیسری مرتبہ سانس لے گا تو دنیا دیکھے گی ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر, اللہ کا خلیل, اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دے گا. ان کی شان قیامت کے دن خلیل اللہ کی شان. معصوم ابو الانبیاء, نبیوں کے باپ, خود نبی, نبیوں کے باپ. مسجد نہیں بنائی, صرف کعبہ بنایا. جانوروں کو قربان نہیں کیا, صرف اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی محبت میں گردن پہ چھری رکھ دی. اللہ کا خلیل, اب نبیوں کا بابا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے سب اولاد ابراہیم میں پیدا ہوئے. اللہ اکبر. سارے نبیوں کا, اللہ اکبر, اکثر نبیوں کا بابا. اللہ اللہ. ابراہیم خلیل اللہ. کعبے احبار کہتے ہیں امیر المومنین خلیل اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر کہیں گے اے اللہ آج میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا, آج میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا, میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ آج تو مجھے امان دے دے. بس میں اپنی امان چاہتا ہوں, باقی کچھ نہیں. تو نے مجھے خلیل بنایا تھا مولا, صرف مجھے امان دے دے. میرے بھائیوں ہم کیوں نہیں لرزتے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل ہے. قرآن کہتا ہے دنیا کھیل ہے, یہ کھیل ہے. یہ کھیل ختم ہو, کھیل ختم ہونے کے لیے یہ کھیل ہے, ختم ہو جائے. جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا, کچھ نہیں ہے. قبروں کا نشان بھی مٹ جائے گا, ہڈیاں بھی پگھل جائیں گی. آخرت کی تیاری نہ کرنے والوں, نماز کے لیے وقت نہ نکالنے والوں, اللہ رسول کو اپنے گناہوں سے اذیت پہنچانے والوں, غور سے سن لو. یہی جسم ہوگا قبر میں جس کو قبر کے کیڑے کھائیں. کیا تیاری, کیا تیاری کی؟ دوسروں کے سامنے متقی بننے والوں, کیا خدا کے سامنے بھی متقی بنے؟ لوگ دیکھ رہے ہو تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے کہ لوگوں کی نظر میں ذلیل نہ ہو جائے. اور اللہ دیکھ رہا ہو تو زنا بھی کرتے ہو, اللہ دیکھ رہا ہو لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہو, اللہ دیکھ رہے عورتوں پہ بدنگاہی کرتے ہو, اللہ دیکھ رہے سود کے دھندے کرتے ہو, اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی حرام کھاتے ہو, اللہ دیکھ رہا ہے جھوٹ بولتے ہو. جھوٹ بولنے کو تو گناہ سمجھتے ہی نہیں. گانے فیشن ہو گئے, فلمیں فیشن ہو گئی. اللہ کے خوف پہ رونے والی قوم اب فلمیں دیکھ کر رو رہی ہے. اللہ کی خشیت پہ رونے والی قوم اب سیریل دیکھ کر رو رہی ہے. تباہ نہ ہوں گے تو کیا, برباد نہ ہوں گے تو کیا ہوگی؟ اقبال نے کہا تھا قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے. قومیں یوں ہی برباد نہیں ہوتی, قومیں یوں ہی تباہ نہیں ہوتی. مسلمانوں جب تک ہم اللہ کے خوف سے روتے رہے, خدا نے آنکھوں میں اتنی چمک عطا کی تھی کہ کوئی مائی کا لال ہماری آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے گھور نہیں سکتا تھا. جب سے ہم نے زنا کی فلمیں دیکھنا شروع کیا, جب سے ہم نے فلمیں دیکھنا شروع کیا, جب سے میری قوم نے آنکھوں کا مس یوز کیا, غلط استعمال کیا, آج مسلمان ذلیل ہو گئے. کیا ہو گیا؟ کروڑوں کی تعداد میں ہے پھر بھی بے اصل ہے, کوئی اثر نہیں, کوئی حیثیت نہیں. مائیں آج کوئی صلاح الدین ایوبی کو کیوں جنم نہیں دے پا رہی ہے؟ کیوں؟ صلاح الدین کو جنم دینے کے لیے کوئی متقی ماں چاہیے, کوئی پرہیزگار ماں چاہیے, ایسی ماں چاہیے جو بے وضو اپنے بچوں کو دودھ نہ پلاتی ہو. آج بہنیں سیریل دیکھ کے دودھ پلائے گی تو صلاح الدین کیسے پیدا ہوگا؟ صلاح الدین نہیں پیدا ہوگا, غدار دین پیدا ہوگا, دین کا مذاق اڑانے والا پیدا ہوگا. یاد رکھنا دھتوروں کے پودوں پر کبھی پھول نہیں کھلا کرتے, ہمیشہ گلاب کے پودوں پر گلاب کھلتے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے نیک ہوں, تم کب نیک بنو گے؟ حالات یہ کہ ہمیں کلمہ نہیں آتا, ہمارے یہاں ولی پیدا, ہمارے یہاں قطب پیدا, ہمارے ابدال پیدا نہیں ہو سکتا. میں کوئی بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حقائق ہے. سن لیجئے, بات ہو رہی تھی آخرت کی. کعبے احبار کہتے ہیں امیر المومنین ابراہیم خلیل اللہ گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے اللہ صرف میں اپنے لیے امان مانگتا ہوں, کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا. ادھر خلیل اللہ یہ کہہ رہے ہوں گے, کعب کہتے ہیں امیر المومنین
ادھر کلیم موسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا تھا، تو مجھ سے باتیں کرتا تھا، تو مجھ سے گفتگو کرتا تھا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اے موسیٰ ذرا طور کے دائیں طرف آ تاکہ تجھ سے راز کی باتیں کروں، تجھ سے سرگوشی کروں۔ کلیم اللہ کہیں گے مولا تو مجھے بلا بلا کر پیار کی باتیں کرتا تھا، مولا اسی شان کلیمی جو تو نے دی تھی، اسی شان کلیمی کا واسطہ آج تیرا کلیم تیرا موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے، مولا مجھے امان عطا کر دے۔ یہ ان کی شان ہوگی میدان محشر میں، جہاں کے لیے ہم سوچ رہے ہوئے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو کیا دیکھیں گے بڑا بتاؤ بھائیو کیا دیکھو گے؟ اللہ اکبر، کعبے آبار کہتے امیر المومنین۔ اتنا ہی نہیں، جب خلیل اللہ اور کلیم اللہ کی یہ شان ظاہر ہوگی، اس وقت کلمت اللہ عیسیٰ بن باپ کے کماری بطول مریم سے پیدا ہونے والے پاک عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کے کہیں گے اے اللہ آج عیسیٰ اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا۔ یہ محشر ہے جس کو بھول گئے۔ قرآن کہہ رہے بل تنظر نفس ما قدمت لغد، سن لو کلمت اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، مولا مجھے اب امان دے دے، مجھے صرف امان مجھے دے دے۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم بہت روئے، تو کعبہ احبار نے بات کیسے مکمل کی اس کو سن لیں۔ کعبہ احبار کہتے ہیں امیر المومنین، سنو سنو امیر المومنین، جہنم کو سن لو، جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولا جائے گا، جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے گا، جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگے گا۔ اپوزٹ سمت کا یہ حال ہوگا۔ توجہ کرنا، بات میں اب اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ دائیں طرف چلے میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں، دائیں طرف سیدھے ہاتھ کی طرف بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کو کھولا جائے گا، تو الٹے ہاتھ کی طرف جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگتا ہے۔ یہ اپوزٹ سمت کا حال ہوگا۔ جس کو پورا جہنم میں ڈالا جائے گا اس کا کیا حال ہوگا بتاؤ۔ پھر کعبہ آبار کہتی امیر المومنین بفرض محال اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جائے گا قیامت کے دن، جو کہ ممکن ہی نہیں، غیر نبی کے برابر عمل کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ اکبر کعبہ آبار کہتے ہیں امیر المومنین اگر کوئی بفرض محال 70 نبیوں کے برابر بھی قیامت میں عمل لے کر جائے گا تو وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا، کم سمجھے گا۔ یہ ہے محشر۔ کیا تیاری؟ جوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ نے زندگی دی، تیاری کر لو، آج توبہ کر، اپنے اللہ کو مانو۔ سب کو منانا مشکل ہے، سب سے زیادہ آسان اگر کسی کو منانا ہے تو رب کو، بہت جلدی وہ مان جاتا ہے، بہت جلدی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ آج سے پہلے جو کیا ہم میں سے کوئی معصوم نہیں، اور یہ اللہ والوں کو، علماء کو چھوڑ کے کہتا ہوں تم بھی گنہگار، میں بھی گنہگار، بلکہ میں تو کہتا ہوں تم سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں۔ ہم لوگ تو جلسے میں صرف اس لالچ پہ آ جاتے ہیں کہ چلو چل کے چیخ پکار کر کے اللہ رسول کا پیغام پہنچا دیں گے، کوئی ایک بھی عمل کر لے گا تو اسی کے صدقے میری بخشش ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ ورنہ ہم اس قابل نہیں کہ آپ کو کچھ سنا سکیں۔ یہ آپ کی محبتیں کہ آپ ہم سے سنتے ہیں۔ بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، غور کرنا، توبہ کر لو، اپنی راتوں میں جو کیا ہے توبہ کر لو، اللہ دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، توبہ کرو، سچی توبہ کرو، وہ رحیم ہے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس کو منا لو، اس سے صلح کر لو، اس سے دور مت جاؤ، اس کے غضب کو چیلنج مت کرو، اس کے غضب کو دعوت مت دو، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کو، صرف 10 منٹ، 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں،
10 منٹ کا ٹائم ایک نماز کو لگے تو 5 نمازوں کے لیے صرف 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. خدا کے لیے تیاری کر لو. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز کا معاملہ درست ہوگا, سب معاملات درست ہوں گے, اور اگر نماز کا معاملہ درست نہیں ہوا پھنس جاؤ گے, اور پھنس جاؤ گے تو پھر پھنس جاؤ گے. آؤ میں آپ کو بتاؤں, توبہ کریں. ایک بات بتاتا ہوں, پھر ایک بات بتاتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. توبہ کریں. کتنے بھی پاپی ہو, توبہ. اللہ کیسے کیسے کو بخشتا ہے سن لو. نا امید مت ہونا. اس کا جلال اپنی جگہ برحق ہے, اس کا غضب اپنی جگہ برحق ہے, لیکن وہ محبت بھی بہت کرتا ہے. کوئی ہم سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا میرا اللہ پیار کرتا ہے. اگر ایک روایت کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں ایک حدیث کو پیش کروں, اپنے الفاظ میں بطور مفہوم سنو, آپ کو پیار آئے گا. سب کی محبت کی قدر کی ہے, رب کی محبت کی بھی قدر کر کے دیکھو. سب سے دل کا رشتہ جوڑ کے دیکھا ہے. ایک بار میرے اللہ سے بھی اپنا رشتہ جوڑ کے دیکھو. سب کے قریب آ کے دیکھا ہے. ایک بار اللہ کے بھی قریب آ کے دیکھو. سب سے دوستی کر کے دیکھا ہے. ایک بار رب سے بھی دوستی کر کے دیکھو. ہاں, اپنے مسائل ہم جیسے گنہگاروں کو کہنے کی بجائے اپنے مسائل اللہ کو کہنا سیکھو. یہ ہمارا مذہب یہودی اور نصرانیوں کا نہیں ہے کہ فادر کو ساتھ میں لے جانا ضروری ہے, راہب کو ساتھ میں لے جانا ضروری ہے, پوپ کو ساتھ میں لے جانا ضروری ہے. نہیں, ہمارے یہاں خدا کی بارگاہ میں کسی کی جو ہے وہ اللہ اکبر ضرورت نہیں ہے. بس تو پاک دل لے کے جا اور اس کے محبوب کا وسیلہ لے کر کے جا, پھر دیکھ تیری کیسی سنی جاتی ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے. بے شک. اپنی بات اس سے کہنا سیکھو. روزی نہیں ہے اس سے کہو نا, بچی کو رشتہ نہیں اس سے کہو نا, وہ محبت کرتا ہے. کروڑوں مائیں جتنا ایک بچے کو پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے. کہنا سیکھو. کیسے کہیں؟ آؤ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. رشتہ جوڑو اپنے اللہ سے. کیا ہم جیسے گنہگاروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو, بول رہے ہو, لیکن یاد رکھنا نیکوں کو دعا کے لیے کہنا چاہیے. میں منع نہیں, ہم جیسے گنہگاروں کو نہ کہا, اور اللہ گنہگاروں کی سنتا ہے. میری تو بہت سنتا, اس لیے کہ میں ہوں بڑا گنہگار. روایتوں میں آئے, بزرگوں نے کہا جب کوئی نیک کہتا ہے یا اللہ تو جواب آتا ہے لبیک یا عبدی, اور جب گنہگار کہتا ہے یا اللہ تو 3 مرتبہ جواب آتا ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. فرشتے کہتے ہیں نیک نے کہا تو 1 جواب, اور پاپی نے کہا تو 3 جواب. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں, نیک لوگ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں نیکی ذہن میں رہتی ہے, لیکن جب پاپی پکارتا ہے تو صرف میرے کرم پہ نظر کر کے پکارتا ہے, اس لیے اس کو اگر گنہگار ہو تو کیا ہوا, حضور کا وسیلہ دو. حضور کے وسیلے پہ بگڑیاں بنے گی. کیسے اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑے بتاتا ہوں. نمبر 1, پہلا, جب تک مسجد میں نہیں آؤ گے اللہ سے رشتہ نہیں جڑے گا. بڑی معذرت کے ساتھ مسجد میں آنا نہیں چاہتے. ابھی جلسے میں آئے ہو ہزاروں کی تعداد میں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ آئے, لیکن میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جلسے میں بھیڑ دیکھ کے. کیوں؟ جب تک جلسے میں جیسے آتے ہو ویسے فجر میں مسجد میں نہیں آؤ گے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. یہ سیاسی جلسے نہیں ہے کہ سر دکھائے جائیں, یہ مذہبی جلسے. یہاں تو 5 بھی کافی ہے, یہاں تو 72 کی ضرورت ہے. کیا بات. کربلا والوں کے جذبے کے ساتھ 72 کی ضرورت. میں آپ سے کہتا ہوں آپ کا لباس جو ہے وہ آپ لباس اسلامی اختیار کیجیے, اسلامی لباس پہنے, جیسے حضرت نماز پڑھتے, اور اگر اسلامی لباس نہیں پہنتے یعنی یہ جو میں نے پہن رکھا ہے, آپ کسی لباس میں ہوں نماز پڑھیں. لباس کا بہانہ بنا کے نماز مت چھوڑ, نماز پڑھیے. اگر آپ اتنے مصروف ہیں کہ نماز بالکل نہیں پڑھ سکتے, چھوڑیے مت, کم سے کم فرض پڑھ لیجیے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیجیے. بیٹھ کے بھی آپ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیجیے, لیکن پڑھیے, چھوڑیے مت نماز. ایک بات آپ کو علماء موجود ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کہ فاروق اعظم نے, عبداللہ ابن مسعود نے, مولا علی نے, ان بزرگوں نے بے نمازی پہ کفر کا فتویٰ دیا. یہ جو صحابہ میں نے جن کے نام لیے, آپ سرور القلوب اور فتاوی رضیہ اٹھا کر دیکھیں, اس میں حوالے موجود ہیں.
حالانکہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، تعویل کرتے ہیں، فتاووں کی تعویل کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے میں ایک بات کہوں، اگر ہماری تعویل کے مطابق فیصلہ نہ ہوا اور ان کے فتووں کے مطابق فیصلہ ہوا تو ہوگا کیا؟ آپ کا ذرا بتاؤ. غوث پاک حنبلی ہے، غوث پاک بے نمازی کو کافر کہتے ہیں، حنبلی مسلک بے نمازی کو کافر کہتے ہیں. بھائیو قادری کس منہ سے ہیں؟ ہم قادری کس منہ سے ہیں؟ بہت میں برا آپ کو مت ماننا، کپڑا پکڑنا ہمیں قادری اس وقت تک نہیں بنا سکتا جب تک آپ نے شریعت کو نہ پکڑا ہو. کیا بات ہے، واہ واہ ہم واہ. کسی کے بھی مرید بعد میں، پہلے شریعت کے مرید. جو شریعت کا مرید ہے وہی قادری ہے، جو شریعت کا مرید ہے وہی چشتی ہے، جو شریعت کا مرید ہے وہی رضوی ہے، جو شریعت کا مرید ہے وہی اشرفی ہے، جو شریعت کا مرید ہے وہی نقشبندی ہے. جو شریعت کا مرید نہیں پھر وہ اپنے نفس کا مرید ہے، وہ غوث پاک کا مرید کبھی نہیں ہو سکتا. بتاؤ شریعت کہاں ہے؟ چہروں پہ شریعت نظر نہیں آتی، گھروں میں شریعت نظر نہیں آتی، دسترخوان پہ شریعت نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ ہمارے تو جلسوں میں بھی اب شریعت دھیرے دھیرے سے اٹھتی ہے. جلسوں میں بھی شریعت نظر نہیں آ رہی. لوگ کیسے بھی آتے ہیں، کیسے ہی بیٹھتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے سگریٹ پی رہا ہے، کوئی بے وضو بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ جلسے جس میں لوگ باوضو آتے تھے، اور جب مقرر بولتا تھا تو کبھی کبھی لوگ محفل کے اندر حضور کا دیدار کرتے، کوئی غوث پاک کا دیدار کرتا، کوئی وارث پاک کا دیدار. یہ تمہارے جلسے تھے. آج بتاؤ کیا ہو گیا؟ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ساقی. لیکن ہم مایوس بھی نہیں ہیں. اقبال نے کہا تھا نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بات اینڈ کو پہنچ رہی. دیکھو کوئی بھی مسئلہ آئے، علماء سے دعا کرو، اللہ والوں سے دعا کرو، لیکن خود بھی کرو. وجہ اللہ والوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے لیکن خود بھی کرو. کیونکہ میں میرا مسئلہ جتنا گڑ گڑا کر اللہ کے پاس رکھوں گا اتنا میرا مسئلہ حضرت صاحب نہیں رکھ پائیں. حضرت صاحب اپنا مسئلہ جتنا گڑ گڑا کے رکھیں گے میں نہیں رکھ پاؤں، کیونکہ اپنی مصیبت میں جتنا میں جھوج رہا ہوں اور جو میرے دل سے فریاد نکلے گی وہ الگ ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر. لیکن سنیو تمہیں کیا ہو گیا؟ رشتہ نہیں آ رہا ہے بیٹی کو، امیر القادری تعویذ دے، نقیب صاحب وظیفہ بتاؤ، بلکہ وظیفہ بھی نہیں پوچھتے. کوئی وظیفہ بتا دے تو بولے ابھی چلو دوسرے حضرت کے پاس تعویذ ہی لو. ہر کام تعویذ سے نہیں بنتا. بڑی معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا. تعویذ کی جگہ کام کرتا ہے، ہر جگہ تعویذ کام نہیں کرتا. اللہ ناراض ہوا ہے، رحمت روٹ گئی ہے، تعویذ کیا کام کرے گا؟ تعویذ جہاں کرتا ہے وہاں کرے گا. میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں. جب کوئی مصیبت آئے تو اچھی طرح وضو کرو. جب سب سو جائیں، پوری مخلوق سو جائے، تو وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، دونوں میں قل اللہ پڑھو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو. کیسے مانگو؟ یقین سے. جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے پورے یقین سے مانگتا ہے، اس سے زیادہ یقین سے مجھے معاف کر. اور وہ معاف کرتا ہے، کرے گا کہ نہیں شک نہیں، یقین کرے گا معاف. اس کے محبوب کا وسیلہ دیا ہے، مجھے نہیں دیکھے گا، نام محبوب کے سب کے بخش. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد. معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو اور پھر اپنے اللہ سے کہو میری بگڑی بنا. کوئی عربی میں بولنے کی، اگر عربی آئے تھی بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں عربی تو آتی نہیں. اپنی مادری زبان میں بولو، اپنے اللہ تنہائی میں بولو دے مجھے تیرے محبوب کا صدقہ. جیسے آپ باتیں کرتے ہو اپنے دوستوں سے، ایسے اپنے اللہ سے مناجات کرو یقین کے ساتھ. کوئی سن رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، جواب دے رہا ہے. میں سن نہیں پا رہا ہوں. فریاد اللہ کے یہاں دعا کی قبولیت کے لیے، جملہ یاد رکھنا، اپنی ذمہ داری پہ کرو. اللہ کے یہاں دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کے یہاں دعا کی قبولیت کے لیے یقین ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھی رب ہے. رشتہ جوڑو. کہاں بھٹکتے ہو؟ کدھر بھٹکتے ہو؟ آؤ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. بات اینڈ کرتے، آخری بات چلو رکھ دیتا ہوں، بات ختم. کتنا پیار کرتا ہے. معافی. آج ہم سب سدھر جائیں، اللہ والے کے آستانے پہ توبہ کر کے. آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا. اب نمازی بنیں گے، کسی عورت پر غلط نظر نہیں دیں گے، کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں
یا تو فوراً شادی کر لیں گے، شادی نہیں ہو سکتی تو ختم کر دیں۔ کیوں؟ لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلق رکھنا ہمارے مذہب میں اجازت نہیں۔ اور ایک بات لڑکیوں کی آئی ہے تو عرض کروں، ہنسنے کی بات نہیں، میں کوئی غزل نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ میں کوئی مقرر ہوں، یہ میرے دل کا درد ہے، میرے دل کی آواز ہے۔ اور اگر کسی کے دل کے درد پر اہل رسول پورا ہنس سکتے ہیں تو ہنسے، مجھے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں مجھے۔ لیکن یاد رکھنا، آپ نے کسی مقرر کو نہیں، میں کوئی مقرر نہیں، میرے بزرگوں نے مجھے کہا تو کوئی مقرر نہیں، تو نے تو صرف آؤ بکا کرنا ہے، دل کی فریاد رکھنا ہے اپنی قوم کے سامنے۔ اور مقرروں کے پاس علم ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، میرے پاس کچھ تجربہ ہوتا ہے، بولنے کا سلیقہ ہوتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ بارگاہ غوثیت کا فقیر بے نوا، دل کا درد لے کر آیا ہوں، محسوس کر سکتے ہو تو رسول پور والوں محسوس کرو۔ توجہ کرو، غور کی، ایک لڑکی کی سے لوگ دوستی کرتے ہیں، ناجائز تعلق، پھر اس سے زنا بھی کر لیتے ہیں، اس کو ہرے ہرے باغ دکھاتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے، پھر وہ بدنام ہوتی ہے، اس سے کوئی شادی نہیں کرتی، پھر وہ تڑپتی ہے۔ یاد رکھنا، زبان سے کی گئی بددعا اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا کسی کے دل کی تڑپ برباد کرتی۔ آج 70% لڑکے لڑکیوں کو جھانسا دیتے، زنا کرتے، اس کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں، چھوڑ دیتے، پھر کسی اور کو۔ کچھ لوگ 3 بچے پیدا ہونے کے بعد سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے دیتے۔ کیا دیا؟ مہر دے دیا، واپس عدت دے دیا، جہیز دے دیا، سب کچھ دیا، اس کا شباب بھی دے سکے گا، اس کا کمارا پن بھی دے سکے گا، اس کی جوانی بھی دے سکے گا۔ سن لو رسول پور قریب قرب و جوار سے آنے والوں، سن لو، اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے، اللہ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا۔ طلاق دینے والا ظالم ہے۔ اور حدیث پاک سنو، غور سے سنو، حدیث پاک سنو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کسی نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا۔ چڑیا کیا ہوتی ہے؟ چھٹا گھر کی چڑیا۔ چڑیا کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ بازار میں 100-150 روپے میں چڑیا مل جاتی ہے۔ بہنیں اور بچیاں بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، ہمارا مذہب بڑا مقدس ہے بیٹیوں، موبائل کے لالچ میں، بائک پہ گھومنے کی لالچ میں، پارک میں گھومنے کی لالچ میں، گفٹ اور تحفے کے لالچ میں اپنی آبرو ضائع مت کرنا۔ میری قوم کی بیٹیوں، تمہاری آبرو بہت قیمتی ہے۔ ایمان کے بعد سب سے قیمتی سرمایہ ایک عورت کے لیے اس کی آبرو ہے۔ ہمارے یہاں بیٹی جنت سے کم نہیں ہے، ہمارے یہاں عورت کا ہر روپ جنت ہے، بے شک ہمارے یہاں عورت کا ہر روپ جنت ہے۔ اگر وہ بیٹی کی شکل میں پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت ہے، جوان ہو جائے اور شوہر کی نکاح میں آ جائے، نیک عورت شوہر کے لیے جنت ہے، اور اگر وہ ماں بن جائے تو رسول اللہ کا فرمان، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ ہمارے یہاں عورت کا ہر روپ جنت ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں، فلم اور سیریل دیکھ کر اب تو تم مسلمان تو مسلمان، منکرین اسلام کا بھی ہاتھ پکڑ رہی ہو فیشن کی وجہ سے۔ میں جانتا ہوں سب ایسی نہیں ہے، وہ چند ہے جو دین نہیں جانتے، جنہیں مذہب نہیں پتا، جنہیں مسلک نہیں پتا۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں بیٹیاں مرتد ہو رہی، مجھے یقین نہیں آتا، چند ہو رہی ہوگی، 2-4-6 لاکھوں میں نہیں ہو رہی، یہ بھی پروپیگنڈا ہے، نفسیاتی طور پہ ہمیں متاثر کرنے کی سازش ہے۔ ارے جن کے کہنے پر، میڈیا والوں کے کہنے پر حمید کے چاند کا یقین نہیں کرتے، جن کے کہنے پر حمید کے چاند کے آنے کا یقین نہیں کرتے، ان کے کہنے پہ بیٹیوں کے جانے کا یقین کیسے کرتے؟ بہت اچھی بات ہے، میڈیا کو سن کر کے ہم کیا بکنے لگے جلسوں میں؟ کوئی بیٹی ہماری مرتد نہیں ہو رہی، ہاں 4 کہیں ہوئی ہوگی تو ہوئی ہوگی، لیکن مرتد وہ بھی وہ ہوئی ہے جن کو دین نہیں پتا تھا، ورنہ جو فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے آج بھی وہ بھوکی رہ کر بھی اپنا ایمان بچاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ بلکہ ہمیں تو فخر ہے، اور ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں دنیا میں کسی کی ماں اتنی پارسا نہیں ہے جتنی مسلمانوں کی بیٹیاں پارسا ہیں۔ الحمدللہ۔ وقت کو بیٹھے سن لو، ایک وہ نذرانہ دینا چاہتے ہو، ایک طریقہ بتاتا ہوں، نذرانہ منع نہیں کر رہا ہوں، دینے کا طریقہ بتا رہا ہوں، عمل کرو گی؟ اگر بات اچھی لگے، نذرانہ دینے کو دل چاہے، ایک جیب سے نکالنا
اور دوسری جیب میں ڈال لینا ہے، اور فجر کی نماز میں اپنی محلے کی مسجد میں جا کے نماز باجماعت ادا کرنا، اور امام صاحب سے کہنا جلسے میں گیا تھا، یہ سید کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کو نذرانہ ہے، ارے واہ 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 یہاں لا کے مت دو، واہ واہ واہ، نذرانہ لینے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، دو لیکن اس طرح میرے امام کے پاس پہنچے گا مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ سبحان اللہ، ہمیں دینے والے تو الحمدللہ بہت ہیں، اپنی مسجد کے اماموں کو کون دیتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، اس لیے اپنے اماموں کا خیال کرو۔ بات میں ختم کر رہا تھا، توجہ بہت اچھے سے سنیں، میں تو کب کا ختم کر دیتا سردی کے موسم کی وجہ سے، لیکن آپ لوگ اتنے اچھے سے سن رہے ہیں کہ ایک بات کہنے کو میرا دل چاہ رہا ہے، کہہ سکتا ہوں؟ بات کیا چل رہی تھی؟ چڑیا کی بات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا اور کھیلتے کھیلتے وہ چڑیا مر گئی ہوگی تو قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، اے اللہ اس نے مجھے میری زندگی سے کھیل کے مجھے مار ڈالا تھا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے اس دن چڑیا کی فریاد بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی۔ کیسی؟ بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی، بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی چڑیا کی فریاد۔ اور جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا، جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا اور اس کو مار ڈالا ہوگا، اس چڑیا کی زندگی سے کھیلنے کی وجہ سے اگر وہ پہاڑوں جیسے اعمال لے کر کے آیا ہے تو وہ پہاڑوں جیسے اعمال بھی اس کے اللہ ضائع کر دے گا، اور ایک چڑیا کی فریاد کی بنیاد پر اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم۔ اللہ اللہ اللہ، مجھے بتاؤ میری قوم کے جوانوں، جو چڑیا کی زندگی سے کھیلے وہ جہنم میں جائے گا، جو عورتوں کی زندگی کو کھلونا بنا رہا ہے۔ بتاؤ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، ہم عیاشی کرنے نہیں آئے۔ بس بات اب اینڈ کی طرف جا رہی تھی، جو کہنا چاہ رہا تھا وہ کہہ لوں، اور بات اللہ کی بارگاہ میں توبہ، ہر چیز کا اینڈ توبہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ متقی لوگ اور توبہ کرنے والے دونوں کے نامہ اعمال برابر برابر ہیں۔ متقی کا نامہ اعمال اس لیے پاک ہے گناہ سے کہ اس نے گناہ کیا نہیں، اور توبہ کرنے والے کے نامہ اعمال میں گناہ اس لیے نہیں ہوتے کہ اس نے گناہ تو کیا تھا مگر توبہ کر لی تو اللہ نے سب مٹا دیا۔ اور اللہ کیسوں کو معاف کرتا ہے؟ ایک حدیث اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، سب دل کے کانوں سے بھائی بہنیں سب، لیکن توبہ کی شرط پہ، اسی شرط پہ سناؤں گا کہ توبہ کر کے جاؤ، کرو گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اب کوئی اٹھے گا تو نہیں، توبہ کی پوری داستان سن کے جائیں گے۔ فاروق اعظم اس کے راوی، بہت کم روایتیں فاروق اعظم سے، اس کے راوی فاروق اعظم۔ مفہوم پیش کر رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں۔ فاروق اعظم راوی کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام سے ملنے گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ دروازے پر حضور کی چوکھٹ پر ایک جوان پڑا ہوا ہے اور وہ سر پہ خاک ڈال رہا ہے، اپنے سر پہ خاک رو رہا ہے، سر پہ خاک۔ میں نے پوچھا حضور کی چوکھٹ پہ سر پہ خاک ڈال رہا ہے تو؟ اس نے کہا ہاں، میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں، آقا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں حضور سے ملاقات کروں۔ اے عمر، اس لیے کہ حضور علیہ السلام اس وقت ظاہری طور پہ حیات تھے، آپ امیر المومنین نہیں بنے تھے، تو اس جوان نے کہا اے عمر، خدا کے لیے ہمت نہیں ہو رہی آقا سے ملنے کی، ایک ملاقات حضور سے کرا دیں گے؟ آقا سے اجازت لے لو کہ حضور مجھے حاضری کی اجازت دے دیں۔ سرکار کی بارگاہ میں فاروق اعظم گئے، حضور ایک جوان ہے دروازے میں پڑا رو رہا ہے، سر پہ خاک ڈال رہا ہے، بہت رو رہا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ کریم آقا رحمت للعالمین نے فرمایا بلا اس کو۔ وہ جوان آیا، سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے اس کی آقا بندہ پرور غریب پرور میرے کریم آقا میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے اس کی سرکار میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں اپنا گناہ آپ کو بتا سکوں، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اپنا گناہ آپ کو بتا سکوں، کریم بس اتنا دعا کر دے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جوان مجھے بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے؟ اس جوان نے پھر کہا میرے بندہ پرور کریم آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے، بس حضور بہت بڑا ہے، میں کہہ نہیں سکتا، بہت بڑا ہے۔ کریم آقا نے کہا
کیا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ زمین سے بڑا ہے۔ تیرا گناہ سمندر کی جھاگ سے بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ سمندر کی جھاگ سے بڑا ہے۔ تیرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے ہی بڑا ہے؟ کیا تیرا گناہ خدا کی رحمت سے ہی بڑا ہے؟ مسلمان تھا، لگا نہیں آقا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں، ورنہ رحمت خدا سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے لیکن خدا کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا بتا کیا کیا تاکہ میں تیرے لیے دعا کروں۔ اس نے کہا آقا وہ کم نصیب ہوں کفن چور، لوگوں کا کفن چوری کرتا ہے۔ آقا اتنے مردوں کو ننگا کیا، کفن چوری کیا، کیونکہ اس دور میں ہاتھ سے کپڑا بنا جاتا تھا، کپڑے کی بڑی قلت تھی، آج کی طرح کپڑے اتنے عام نہیں تھے، لوگ کفن بھی چوری کرتے تھے۔ آج تو شاید کوئی کفن چوری نہیں کرتا ہوگا، یہ گناہ ابھی نہیں ہوگا دنیا میں، لیکن اس وقت وہ گناہ تھا۔ حضور میں کفن چور تھا، آقا مردے ننگے کرتا تھا۔ ایک دن حسب معمول ایک قبر میں کھودنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک لڑکی کی قبر تھی، بہت خوبصورت تھی وہ۔ میں نے اس کا کفن نکالا، رات کا سناٹا تھا، چاند کی چاندنی دودھیا روشنی بکھیر رہی تھی۔ وہ لڑکی جب کفن میں نکال چکا تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی کیا بیان تو نہیں کی جا سکتی۔ تو میں نے اس کے بدن کو دیکھا، شیطان نے مجھ پہ حملہ کیا اور میں نے قبرستان میں مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ ایک مردہ لڑکی، حضور وہ لڑکی کھڑی ہو گئی، مجھے ایسا لگا وہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا اللہ تجھے برباد کرے، اللہ تجھے تباہ کرے، تو نے مجھے ناپاک کر دیا، تو نے مجھے کیا کر دیا، میرے ساتھ کیا کیا۔ اور وہ اچانک غائب ہو گئی۔ میں بھاگا، میرے کانوں میں اس کی آواز آتی ہے، میں کھا نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، میں اکیلا ہوتا ہوں تو اس کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے آقا میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، قبرستان میں مردہ لڑکی کے ساتھ مجھ سے بدکاری ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور اللہ کی مخلوق میں حضور سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو جتنا ہمارے حضور اللہ سے ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا۔ جب اس نوجوان نے کہا مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا، حضور پر اللہ کا خوف غالب آ گئی، حضور پر اللہ کی خشیت طاری ہو گئی، اور حضور نے نفرت کی وجہ سے نہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے کہا اے جوان تو نے کیا کیا، اے جوان تو نے کیا، جلدی جلدی تو دور نکل، جلدی دور ہٹ، مجھے ڈر لگ رہا ہے تیری وجہ سے کہیں اللہ کا عذاب نہ آئے، آگ نہ برس پڑے، پتھر نہ برس پڑے، جلدی یہاں سے ہٹ۔ وہ جوان ہٹ گئے، جنگلوں میں چلا گیا، خاک ڈالتا، توبہ 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 توبہ، معافی معافی، دیوانوں کی طرح پھر رہا ہے، توبہ۔ 40 دن گزرے، ایک دن اس نے کہا مولا اگر میری معافی نہیں ہو سکتی، دیکھو اس کا انداز، میرے اللہ کا انعام، اگر میری معافی نہیں ہو سکتی، میں نے اتنا بڑا گناہ کر ہی لیا ہے کہ میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا، اگر واقعی میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا تو وہ عذاب بھیج کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا عذاب نہ دیا اور نہ میرے بعد کسی کو ایسا عذاب دینا، اور اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، بے شک تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو مجھے معاف کر دے، اور اگر مجھے معاف کر دیا ہے تو تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ محبوب موجود ہے، ان کی زبانی سننا چاہتا ہوں کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، بلبل سدرہ زمین پر آئے، آقا کو سلام کیا، عرض کی یا رسول اللہ خدا آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ کفن چور کا کیا حال ہے؟ سرکار نے کہا جبریل کتنا بڑا گناہ اس نے کیا،
जिब्रील ने मुस्कुरा के कहा लेकिन आपके सदके अल्लाह ने उसे बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान उसने अल्लाह, सच्ची तौबा की, अल्लाह अल्लाह, आपके सदके अल्लाह ने उसे बख्श दिया। हुजूर को हैरत हुई, ताज्जुब, अल्लाह अकबर, इतना बड़ा पापी बख्शा गया। और फिर जिब्रील ने कहा हुजूर मज़ीद खुशखबरी सुनिए, सिर्फ कोई बख्शा नहीं गया, अगर बिल फर्ज उससे बड़ा भी कोई पापी होगा, गुनहगार होगा, इससे बड़ा भी कोई जुर्म करेगा और आपके सदके माफी मांगेगा तो अल्लाह का वादा है अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा देगा, अल्लाह उसकी भी बख्शिश फरमा देगा। भाइयों हमें मरना है, मौत से किसी को छुटकारा नहीं, तैयारी करो, नमाज के पाबंद, इल्म दीन सीखो, दुरूद शरीफ पढ़ा करो। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ोगे, मरने के बाद कीड़े खाना तो दूर की बात, कफन भी इंशाअल्लाह तुम्हारा मैला नहीं होगा, बेशक, तुम्हारे जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकेगी जो कसरत से दुरूद पड़ेगा। पाक रहो, बावुजू रहना सीखो, नमाज कभी मत छोड़ो। बोलो इस पूरे उर्स की तकरीब में कितने लोग सच्चे दिल से अल्लाह को गवाह बनाकर आज सच्ची तौबा करते? हाथ उठाएं, मैं आपको तौबा कराता हूँ, हम सब तौबा कर पड़े। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे नहीं, दोनों हाथ देखिए, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाएं और फरिश्तों को गवाह बनाएं और मेरे साथ पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं, या अल्लाह हम अपने तमाम गुनाहों से, हमारी तौबा तेरे महबूब के सदके कबूल फरमा। अब बताओ कल से गुनाह करोगे? बोलो इंशाल्लाह करोगे, नहीं करोगे ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। बोलो कौन नमाज आज से पाबंदी से पढ़ेगा? हाथ उठा के मुझे बताएं। सुभान, नमाज के 10 मिनट लगता है सिर्फ, कल से नहीं, आज से। आज से जिन्होंने इशा नहीं पढ़ी है पहले जाकर क्या करना है? बोलो क्या करना है? इशा पढ़ना है, फजर भी पढ़ना है इंशाअल्लाह। देखो नमाज पढ़ के देखो, उसकी बरकतें मिलेगी। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। उठना नहीं, शायद अभी जलसा ख़त्म नहीं हुआ।